عمران صاحب وانٹس ٹو سے سمتھنگ. جی دیکھیں سیاسی جماعتوں نے تو عدلیہ کے متعلق سب کے ملتے جلتے رویے ہیں. قاضی فائز صاحب کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا کیا رویہ ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اس کو مطلب ایک عدالتی زیادتی ظلم کے نام سے ہی تعبیر کریں گے اور اب بھی کرتے ہیں. ایسے ہی دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا واقعی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے چھین لی ہے. عدلیہ کو کون سی آزادی چاہیے تھی؟ ایک اصولی بات کر لیتے ہیں. عدلیہ کو وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکانے والی آزادی چاہیے؟ عدلیہ کو پاناما سے اقامہ نکالنے والی آزادی چاہیے؟ یا عدلیہ کو اور جو دیگر معاملات ہوئے ہیں جسٹس منیر والی آزادی چاہیے؟ سر وہ آپ نے عمیر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب آئینی بینچ کا سربراہ آپ لگائیں, چیف جسٹس کون؟ حکومت, پارلیمنٹ. چلیں پارلیمنٹ لگائیں. اب جس کو پارلیمنٹ اور حکومت میں فرق کا نہیں پتا تو پھر اس پر نہیں کیا ٹھیک بحث ہے, کی چلیں جائے؟ پارلیمنٹ لگائیں. اوکے اسی آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تین وہاں پہ ہوتے ان کے افراد تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے حق میں یہ کوئی اپنے مفروضہ ہے نا, ہو سکتا ہے, وی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, اچھا ہمیں تو نہیں پتا نا. نہیں اس کا کوئی نقصان تھا. میرا سوال یہ ہے, میرا سوال یہ ابھی نقصان اصل بات یہ ہے کہ ججز کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, تو انہوں سارے نے ہو کر جاتے دیے. ہیں. میں کہہ رہا ہوں سب کے, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں, آج جو پی ٹی آئی بھی, سپریم کورٹ نون کا لیگ فیصلہ بھی, آیا سب کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب آپ جب پارلیمنٹ اس طرح ایک آئینی بینچ کا سربراہ لگائے گی اور کل کو وہ کوئی ایسا فیصلہ دیتا ہے جو نہیں سر جی گو ہیڈ سر. منصور صاحب میں ایک ذرا یہاں پہ کریکشن کرنا چاہوں گا. بتائیے. دیکھیے آپ کے ناظرین کے لیے, اور آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ترمیم نہیں ہے, تو میں ذرا آپ کی اجازت سے ایک فیکچوئل کریکشن کرنا چاہوں گا. آج اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں اس کی تقرری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا. جی ٹھیک ہے. جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جس کے اندر جوڈیشری کی 4 اور ججز موجود ہوں گے, جس میں پاکستان بار کاؤنسل کی ریپرزنٹیشن ہے, 4 پارلیمنٹیرینز ہوں گے جس میں 2 اپوزیشن کے شامل ہیں, اٹارنی جنرل ہوں گے, لا منسٹر ہوں گے, اور ایک اور مائنورٹیز یا ویمن ریپرزنٹیٹیو ہوں گے. تو وہ تو بڑا ایک بیلنسڈ فورم ہے. وہ جو جوڈیشل کمیشن کا کمپوزیشن کہہ رہے ہیں اس کے 13 اراکین ہیں. 13 میں سے 5 جوڈیشری کے ہیں, 8 پارلیمنٹ کے ہیں, اور 5 میں سے بھی ایک جو ہے جو سی جے پی ہوں گے جو انہوں نے خود پک کیے ہوئے ہوں گے, جو اس 12 رکنین ہیں. تو خود آپ ٹل دیکھ لیں نمبر گیم. ایک یہ ایشو ہو گیا. دوسرا دیکھیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ انٹرنل ورکنگ آف دا جوڈیشری میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہو. دیکھیں بنیادی طور پہ یہی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے آپ کو امریکہ کی ایگزامپل دی تو ہے جس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. نہیں ادھر جج کی اپوائنٹمنٹ اور چیز ہے, انٹرنل ورکنگ اور چیز ہے. جج کی اپوائنٹمنٹ ہی کر رہا ہے نا جوڈیشل کمیشن. بیرسٹر صاحب وہ ابھی انہوں نے امریکہ کی ایگزامپل دی تو ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایکچولی نامینیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور سینٹ اسے اپروو کرتا ہے. چلیں تو پارلیمنٹ اوورسائٹ تو آ گئی نا. دیکھیں 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں آپ چیزوں کو پھر کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں اپوائنٹمنٹ کے اساس اداروں کے اوپر بھی ہونی چاہیے. جی بیرسٹر صاحب دیکھیں اپوائنٹمنٹ ججز کی ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ججز کی جو انٹرنل ورکنگ ہے, جو بینچز کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. دیکھیں اس کے اندر کس طرح سے انٹرفیئر پارلیمنٹ کر سکتی ہے, ان کے بارے میں کس طرح سے رپورٹیں لکھ سکتے ہیں. مطلب یہی تو بتائے کون سی دنیا میں کون سی کرتی ہے پارلیمان کرتی ہے.